السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ آج ہم اپنی جو آغاز کریں گے جس سورہ مبارکہ کا، وہ قرآن الحکیم کی سورہ مبارکہ نمبر 4 ہے اور اس کا نام ہے سورہ النساء۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، النساء یعنی نساء عورت کو کہتے ہیں، اور یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 24 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں اور 176 جو ہے اس میں آیات ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ میں 3 ہجری کے اواخر سے 4 یا 5 ہجری کے شروع تک اس کا نزول پایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ نساء جب آئی تو اس وقت میں رخصتی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہجرت کے 8 ماہ کے بعد ہوئی تھی۔ اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے، یعنی سورہ نساء کا، یہ جس موضوع کے اوپر نازل ہوئی، اس میں عورتوں کے بہت اہم مسائل کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے بھی اس کو سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ بنیادی مقصد جو ہے ہماری خانگی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ گھر کا اساس ہوتی ہے، بیسک پلر ہوتی ہے۔ اگر اس کے حقوق کے اوپر توجہ نہ دی جائے تو کیا ہوگا، پورا کا پورا نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب ظلم، کسی کا حق دینا، حق نہ دینا ایکچوئل میں ظلم کہلاتا ہے، تو ظلم جہاں پہ بھی زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسلام کا ایک خاص طرح امتیاز ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی اتنی ہی بات کرتا ہے جتنا کسی عام ذی بشر کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک فرینچ مفسر جو تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن کا جو انہوں نے ترجمہ لکھا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتا نہ ہوتا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو میں یہی سمجھتا کہ یہ ایک عورت نے اپنے حقوق کے بارے میں لکھا ہے۔ یعنی اتنی وضاحت اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اہمیت دی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جو امتیاز اور جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کے اندر عورت کو دیا ہے، وہ کسی بھی کوئی بھی دوسرا مذہب جو سو کالڈ لوگوں نے مذہب بنا رکھے ہیں، ان کے اندر عورت کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اہمیت کو اجاگر کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو افضلیت دی، اور یہ سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، اس ذات سے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق، اور پیدا کیا اسی نے، منہا، اس میں سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبثا، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالن، مرد، کثیرن، بہت سارے، ونساءن، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی، اس ذات سے، تساءلون، جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی، اس کے ساتھ، والارحام، اور رشتہ داروں کے بارے میں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیکم، تم پر، رقیبہ، نگران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ اور جہاں ہم نے سورہ آل عمران کا اختتام کیا تھا، اس آخری آیت میں اور میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اتقوا میں جو تقوی ہے، وہ اس کا بنیادی مقصد ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر ایسا جو غائب میں بھی ہو، جو حاضر میں بھی ہو، اور جو ہر جگہ ہو۔ یعنی اس ڈر کے اندر
جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں جنہیں ہم محکمات بھی کہتے ہیں ان پر عمل کرنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے اس میں ان کا رک جانا بھی ہے، خواہ وہ لوگوں کے سامنے ہو یا ہم تنہائی کے اندر موجود ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا خوف باقی تمام ذمہ داریوں کا احساس دلائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کو مخاطب کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک اصل ایک جان سے۔ وہ اصل اور جان کیا تھی؟ نفس واحدہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ ہماری والدہ حضرت حوا علیہ السلام۔ فرمایا کہ ان سے تم لوگوں نے سب نے جنم دیا ہے۔ یہ وحدت نوع انسانی کا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو درجات میں پیدا نہیں کیا بلکہ ایک نفس واحد سے پیدا کیا، اس لیے کہ ہماری بقا جو ہوتی ہے وہ ہمارے والد سے ہوتی ہے۔ ہم اپنے والد کے صلب کے اندر ان کی بھی پیدائش سے موجود ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ جو نانی ہوتی ہیں ہماری، یعنی ہماری ماں کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ نانی، وہاں سے لے کر نواسی تک کا ریلیشن اس وقت ہی جینز کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ رب کا ایک نظام ہے۔ فرمایا گیا کہ نفس واحدہ سے تمہیں پیدا کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ پھر جوڑا بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑوں سے پیدا کیا اور پھر ان کو بعد میں پھیلا دیا، اور بہت سارے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، رنگ و نسل اور ملکوں کے تضاد اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ باقی جو ڈائلیکٹ کا سسٹم ہو گیا یا کوئی زبان وغیرہ کا ہے وہ انسانوں کی اپنی اختراع ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ذات اس کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتہ دار یعنی سگے اور تمہارے جو محرم اور غیر محرم رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ کہا گیا پہلے کہ یکجان یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے تمہاری پیدائش ہوئی، اس کے بعد جو ہے پھر فرمایا گیا کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئی، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس کے قول سے مروی ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ ایک حدیث میں کہا گیا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں یہ سب سے ٹیڑھا حصہ ہے، اس کا بالائی حصہ ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یعنی یہ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے بیان ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کو جو ہے وہ مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور اسی کے جیسا پیدا کیا گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک مرد کی شادی ایک جنی سے کر دی جاتی یا کسی اور مخلوق سے کر دی جاتی تو بتائیے دونوں کے جو جسموں کی ضروریات تھیں، جو ایک دوسرے کے احساسات تھے اور جو باقی سلسلہ تھا وہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس واحدہ سے تم سب کو پھر پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتوں کے بارے میں، یعنی رشتہ داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں، ان میں سے محرم رشتے بھی ہوتے ہیں اور غیر محرم رشتے بھی ہوتے ہیں، اور رشتوں کے ناتوں کا توڑنا سخت کبیرہ گناہ ہے جسے قطع رحمی کہی جاتی ہے، یعنی کہا جاتا ہے اس کو۔ اچھا، یہ ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے رشتوں کا ذکر کیا نا کہ رشتوں کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امینڈمنٹس دی ہمیں جن کے بارے میں جو سورۃ الانعام میں بھی آنے والی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا، اس کے بعد فرمایا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسن سلوک کرنا، اس کے بعد کہا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھرپور سلوک کرنا۔ یہ وہ کڑی ہے جو آپس میں تعلقات کو جوڑتی ہے، جسے آگے جا کے برادریاں اور پھر باقی رشتے بنتے ہیں، اور ان کو کیوں بار بار اللہ تعالیٰ نے تلقین کی؟ اس لیے کہ ہم جو غیر آدمی ہوتا ہے، یعنی غیر جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا پرسنل ریلیشن شپ بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ لین دین بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیں بری بھی نہیں لگتی، کوئی دل آزاری کی بات یا کوئی بھی چیز۔ جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم چاہے وہ صلبی رشتے یعنی بہن بھائی ہو گئے یا ان سے آگے کے اور رشتے دار ہو گئے، تو وہ ایسے رشتے ہیں جن کے اندر مختلف اوقات کے اندر بات کے بگڑنے کا بھی ڈر رہتا ہے، اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں
کہا جا سکتا ہے کہ کوئی جس کو آپ حسد کا عنصر کہتے ہیں یا باقی چیزوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، تو وہاں پہ وہ چیز نمایاں ہوتا ہے. اور جس طریقے سے ہم آگے آگے دور کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے اپنے اندر سے اگر آپ نوٹ کریں تو برداشت اور صبر کا مادہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. کچھ دوسرے ہمیں اس نہج پر لے کر آ جاتے ہیں کہ ہم اس بارڈر لائن کو کراس کرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، کیونکہ قطع رحمی جو ہے وہ گناہ ہے ایک شدید قسم کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحم کا رشتہ رحمان سمجھ تک ہے، جس نے اس کو توڑا اس نے گویا رحم کے رشتے کو توڑ دیا ہے. تو حدیث یہ بہت بڑی ہے، لیکن کیا کریں کہ زمانہ اور حالات اور وقت کے حساب سے بہت سوچ سمجھ کر انسان کو آگے ریلیشننگ کو بڑھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جو کہ جس میں رشتوں کو کاٹنے والے موجود ہوں. اسی کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جو کہ میں کروں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، نماز کو قائم کرو اور صلہ رحمی کرو. اب یہ ایسی چیز ہے جس کو کرنا قرآن الحکیم میں بتایا گیا اور احادیث کے ذریعے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، لیکن ہم وقت اور حالات کے حساب سے جو ہے اس کو کرتے ہوئے نبھاتے بھی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جہاں پہ ہم رکتے بھی ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے اینڈ سے جتنا آپ اچھا کر سکتے ہیں آپ کیجئے، لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے صلے کی توقع کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صلہ دینے والا ہے. جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا کیجئے. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اب جو ہے وہ مجھے اس طرف سے خیر نہیں آ سکتی، وہاں دل میں برا مت تصور کیجئے، بس خاموشی اختیار کر لیجئے. رب العالمین ایسے آسانیاں ضرور پیدا فرمائے گا جہاں جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے جس طرح ہم زندگی کے ہر معاملے کے اندر رحم کی امید رکھتے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے بہتر طور پر سوچتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے بھی آسانیوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کے اوپر جو ہے وہ نگران ہے. اب اللہ تعالیٰ نگران ہے تو لازمی بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے نوٹس میں ہے. اب ہمارے دلوں کا حال بھی نوٹس کے اندر ہے اور ہمارے عام حال جو عمل ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہے. تو دیکھیں، بہانہ بازی ہم دنیا کے سامنے کر سکتے ہیں اور ہم بہت اچھی توجیحات دے سکتے ہیں دنیا کو مائل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ ظاہر اور باطن کو بخوبی طور پر جانتا ہے، وہ تو دلوں کے حال بہتر طور پر جانتا ہے. تو اپنے دل کو تمام تر چیزوں سے پاک رکھنا بڑا ضروری ہے. بہت مشکل کام، لیکن ضروری ہے کہ اپنے دلوں کو بھی صاف ستھرا کیا جائے. تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے اوپر نگران ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى، فرمایا اور دو یتیموں کو، اموالہم مال ان کے، ولا تتبدلوا اور نہ تم تبدیلی کرو یا بدل کر دو، الخبیثہ ناپاک کو، بالطیب ساتھ طیب کے، ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اب طرف اپنے مالوں کے، انہو کہ بے شک وہ، کانا ہے حوبن کبیرہ گناہ بہت بڑا. فرمایا کہ اب کیا کہا گیا؟ پہلے کہا گیا کہ قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی تم ایک جیسے انسان ہو، تمہارے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد کہا کہ اپنے مال کو یتیم کے مال کے ساتھ مت بدلو اور نہ تم ان کے مال کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اچھا، اب یہ کس طرح بڑا گناہ ہے کہ جو یتیم ہوتے ہیں وہ معاشرے کی کمزور ترین کڑی ہوتے ہیں. وہ ایسی کڑی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر سے ان کے والد کا سایہ نہیں ہوتا. اور ماں جو ہے وہ قدرتی ہماری سوسائٹی ہے، اگر ہم اپنی سوسائٹی کے حساب سے بات کریں پہلے، تو کیا ہے کہ اس میں جو ہے ایک عورت جو ہے جب اس کے سر پہ سے سایبان جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ خود بیچاری لوگوں کے ٹھوکروں میں اور باقی چیزوں میں آ جاتی. بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں عورت جو ہے وہ خود سٹرونگ ہوتی ہے یا باقی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک جھٹکا تو اس کو لگتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ بچے کمزور ہو گئے اور بچوں کا ابھی تک جو وہ مالی سٹیٹس وہ نہیں تھا، اور 18 سال سے کم عمر بچے کو یتیم کہتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ بندہ جو ہے 50 سال کا ہو جائے اور اس کو بھی یتیم کہا جائے. اور یہ بلوغت سے پہلے کی حد ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد وہ بچہ یتیمی کی حد سے بھی نکل جائے گا، جو اسلام کے اصول سے جو بالغ ہونے کی شرائط ہے. اچھا، اس میں کیا ہوا کہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، اب وہ ان کے اندر پہلی حق وراثت کے اندر یہ چیز آتی ہے، یہ کامنلی ہر جگہ پہ ہی ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی تو ہمارا فوت ہو گیا، اب ہم ان کو کیا حصہ دیں.
ٹھیک ہے. اب ان کو کیا حصہ دیں؟ تو سب سے پہلے حق کو جو ہے وہ غصب کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے، یا پھر دوسرے نمبر پہ کیا کیا جاتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ یہ چیز کی جاتی ہے کہ اچھی اچھی چیزوں کو اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے. جیسے ایک زرعی زمین ہے جو اس بندے کے حصے کے اندر تھی، اور اس کو اگر اس کے اندر سے آدھا حصہ بھی ملنا تھا تو ہو سکتا ہے اس کو بنجر زمین دے دی جائے، یا مال کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر، کیونکہ انسان کے اندر فطرتاً کمینگی موجود ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اچھا اچھا خود لے لے اور دوسرے کو برا دے دے. تو کہا گیا کہ یتیموں کو ان کے مال جب وہ بالغ ہو جائیں تو اچھے طریقے سے دے دو، اور یتیم کا مال رکھ کر ان کو گھٹیا مت دو. عہد رسالت میں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عہد رسالت میں کسی کے پاس ایک بچی تھی، اس کے حصے میں باغ تھا، اس نے اس سے نکاح کر لیا اور مہر دینے کی بجائے اس کے حصے پر قابض ہو کر بیٹھ گیا. یہ آگے اگلی آیات کے اندر یہ چیز اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ تم یتیم بچیوں سے صرف اس لیے شادی مت کرو کہ تم جو ہے ان کے مال کو غصب کرنا چاہتے ہو. اور یہ جو ہم حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں، یہ اسی کے اندر سے ایک کڑی ہے کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو جب بالغ ہو جائیں، اور اصل مال ہی لوٹاؤ، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو اور اپنے مال کے اندر اس کو شامل نہ کرو. تو کیا ہوگا کہ ہم ذرا سی ایک حرکت کریں گے، اس سے ہم اپنے طیب مال کو ناپاک کر لیں گے. یعنی یہ جو ہم نے کسی کا مال غصب کیا تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے اس میں مکمل طور پر اپنی نیت کی برائی کو ڈالا، اور جو ہمارے پاس مال تھا ہم نے اس کو بھی ناپاک کر دیا. تو اس لیے کہا گیا یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیم کی پرورش کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یتیم بچے کی پرورش ایسے کی جیسے اپنے بچے کی کر رہا ہے تو وہ قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی کو ساتھ ملا کر کھڑا کر کے دکھایا کہ اس طرح وہ میرے بالکل قریب ہوگا. اور زندگی کے اندر نا ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ آپ کو اتنا اجر دلوائے گا اور آپ کے لیے زندگی کے اندر اتنی آسانیاں پیدا کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمتیں اور برکتیں کس طرح بخوبی طور پر دے دیں. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈرو تم اللہ کے نات تقسطوا کہ تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں، فانکحوا تو نکاح کر لو، ما طاب جو پسند آئے، لکم تمہارے لیے، من النساء عورتوں میں سے، مثنی دو، وثلاثہ اور تین، ورباع اور چار، فإن خفتم پھر اگر ڈرو تم اللہ کے نات تعدلوا تم عدل کرو گے، فواحدۃ تو ایک ہی، او یا ملکت جن کے مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ذالکا یہ ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ کنا تعولو کتنا تم ایک طرف جھک جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو کہا گیا کہ تم ان کے ساتھ جو تمہیں پسند آتی ہیں ان کے ساتھ تم شادی کر لو. تو پھر کہا گیا کہ اب کیونکہ یتیموں کے اندر لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور لڑکے بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح کہا گیا، تو اسلام ان کی ذمہ داری قریبی رشتہ داروں کو دے رہا ہے. یہاں پر یتیموں کو ولی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو گے تو ان کی ماں سے شادی کر لو. تو ان کی ماں سے شادی کر لو، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہا گیا کہ ان کو ان کے مال کو پھر تم ڈسٹریبیوٹ کر دینا. اور اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کی یہاں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اجازت ملتی ہے کہ اس کے لیے کہا گیا. لیکن ساتھ میں کیا کہا گیا کہ اگر تم ان کے درمیان میں کیا کر سکو کہ کسی قسم کی کوئی بدسلوکی نہیں کرو گے، اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ تم ان کی نگرانی کو لے سکتے ہو. تو اور اگر بدسلوکی کا یا کسی بھی قسم کی چیز کا کوئی خطرہ ہو یا اس طرح سے ہو تو اس کے لیے پھر منع بھی کیا گیا ہے. یعنی اس کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن جمال کی وجہ سے اس سے شادی کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم یہ گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح ہی مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے. اور اس طریقے سے کہا گیا کہ ایک کے بجائے دو کی نسبت تین سے، اور حتیٰ کہ چار عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو بشرطے کہ ان کے درمیان تم تقاضے کو پورا کر سکو، ورنہ ایک سے ہی نکاح کرو، اس کی بجائے لونڈی پر گزارا کر لو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد اگر اس کو ضرورت ہے اور وہ انصاف کر سکتا ہے تو بیک وقت چار عورتیں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. صحیح احادیث میں اس کی مزید صراحت اور پھر آگے بتا دیا گیا کہ کیا چیز ہے. اچھا،
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سب سے بڑی پہلے تو یہ بات آئی یتیم کی بچی سے شادی کرنے سے پہلے کہ 4 شادی کی اجازت دی کیوں گئی. سب سے پہلے کیونکہ ہم خواتین ہیں تو یہ پہلی بات یہ کہ بھی ایک سے ہو گئی شادی تو اب کیا ہے 4 شادیوں کی ضرورت. تو وجہ یہ ہے کہ رخصت دی گئی ہے, یہ عام حکم نہیں ہے, یعنی واجب کے درجے پہ یہ چیز نہیں. اور دوسرے نمبر پہ کہ بعض اوقات مردوں کی طبعی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اس کے حساب سے اگر وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں بیویوں کے درمیان برابر کا سلوک کریں گے, اپنے بچوں کو مکمل طور پر دے سکیں گے, تو اس صورت میں یہ اجازت ہے, ورنہ شوقیہ اس قسم کے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اجازت نہیں دی. کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور ان کے درمیان وہ بہترین سلوک نہ کر سکے تو وہ قیامت کے دن آدھے دھڑ سے اٹھایا جائے گا. یعنی اتنی بڑی وعید جو ہے اس کے لیے کی گئی ہے. اور پھر جنگ احد میں 70 لوگ شہید ہوئے تو یتیموں اور بیواؤں کے مسائل سامنے آئے, تو ان کے لیے گھر کی ضرورت تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ صراحت یعنی آسانی کا معاملہ فرمایا کہ کہا گیا کہ تم اگر ان کو پراپر طریقے سے رہائش دے سکتے ہو, گھر دے سکتے ہو, تو تم شادی کر سکتے ہو. لیکن کہا گیا کہ اگر تم اس بات کے لیے نہیں کرو گے کہ تم جو ہے وہ انصاف ان کے درمیان نہیں کر سکو گے, تو کیا ہوا کہ اس کی ضرورت کو بھی ختم کر دیا گیا, کہ یعنی اس کی بھی پھر ضرورت نہیں رہے گی. اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ تم ان یتیم بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لو. اچھا, یتیم کی کیونکہ پشت پناہی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. پشت پناہی مطلب جس کو آپ عرف عام میں میکا کہتے ہیں, جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیک سپورٹ ہوتی ہے آپ کی, تو وہ بچیاں جو ہے نا وہ عمومی طور پر دبائی جاتی ہیں. تو یہاں پر اسی چیز کے لیے کہا گیا کہ اگر تم ان کو حق دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے, تم ان بچیوں کو حق دو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ان کو کہیں اور بیاہ دیا جائے. صحیح ہے, آسانی دے دی کہ تمہارے گھر کے اندر ایسی کوئی بچیاں ہیں جو تمہاری غیر محرمات میں آتے ہیں لیکن تم ولی بنا دیے گئے ہو ان کا, تو پھر کیا ہوگا کہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہو. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی عورت جو ہے وہ آپ کی بیوی کی بہن ہے مثال کے طور پر, اور اس کی بچی ہے, تو وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے, اس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے. اور جہاں جہاں اس طرح سے رشتہ بنتا جائے گا جو کہ محرمات کی لسٹ سے نکل جائیں گے, ان سے آلریڈی نکاح ہو سکتا ہے. تو کہا گیا کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہو تو کرو, کیونکہ عورت کا نان نفقہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ واجبی حکم نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ ایک آسانی کے لیے ایک بات کر دی گئی کہ ان کے لیے کہ تم کر لو. اچھا, یہاں پر ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جس کے لیے عرف عام میں ہمارے ہاں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انہوں نے 9 شادیاں کی اور 2 ان کی لونڈیاں تھیں, یعنی 11 جو تھیں ازواج مطہرات ان کے عقد کے اندر آئیں. اس کی کیا حکمت ہے, یا ایسا کرنے کے لیے کیا چیز کہی گئی, یا دوسرے نمبر پہ بہت عجیب و غریب ہمارے دین کے بارے میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ باتیں کی جاتی ہیں. یہ اللہ کا اس وقت تک کا حکم تھا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا امتیاز تھا, اور اس وقت اور حالات کے تحت جو ہے یہ چیز ہونا تھی. عربوں کے ہاں اور ہمارے ہاں بھی تقریباً یہی کلچر ہے کہ عربوں کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی قبیلے کی بچی کسی جگہ پر شادی کر دی جاتی تھی تو ان کا جو داماد ہوتا تھا وہ اس کو سارے کا سارا اپنے گھر کا حصہ سمجھتے تھے, اور اس کے بعد اس کی بڑی عزت کی جاتی تھی, اور دوسرے نمبر پہ کیا اس کی بات کو اہمیت بھی دی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو قبیلوں میں نکاح کیا, اس سے یہ ہوا کہ اسلام کی ترویج میں بھی بڑی مدد ملی. اچھا, وہ کیسے ملی کہ عورت کو جو باتیں سکھا سکتے ہیں وہ عورتیں سکھا سکتی ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں یہ کہا گیا کہ رسول اللہ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں خواتین سے کہ تم اپنے شوہروں کو یہ بات جا کر کہو کہ پاکی کو حاصل کریں تو پانی سے حاصل کریں, یعنی پانی کا استعمال کریں, کیونکہ اس سے پہلے جو احادیث آئیں ان میں یہ کہا گیا کہ مٹی کے ڈھیلوں سے جو 3 عدد تعداد ہو تو ان سے کیا کیا جائے, استنجا کر لیا جائے, تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں یہ بات خود کہوں, تو تم اپنے شوہروں کو جا کے اس بات کو کہو کہ وہ جب پاکی یعنی طہارت یا استنجا کریں تو وہ جا کر پانی سے کریں. ٹھیک ہے, یہ نسائی کی حدیث ہے. تو اس میں جو ہے کیا ہوا کہ ایک عورت کو جب کوئی بات بتائی گئی تو اس نے گھر میں جا کر اپنے محرم شوہر کو بتایا, اپنے بچوں کو بتایا, اپنی فیملی کو بتایا, تو اس سے کیا ہوا کہ جو بات تھی وہ 4 یا 5 لوگوں تک چلی گئی. بیٹا آپ میں سے کسی کا کوئی مائک آن ہے, پلیز اس کو بند کر لیجئے. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ
جو ساری کی ساری بات تھی نا اس میں ٹوٹل یہ ہوا کہ بات دین کی ترویج کے اندر مدد ملی. اس طرح عورتوں سے جو عورتوں کے مسائل تھے وہ بخوبی طور پر آگے چلتے گئے. تو کہا گیا اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت ازواج کا ذکر آتا ہے وہ اس لیے بھی آتا ہے کہ یہ اللہ کی حکمت خاص تھی. تو اس لیے کہا گیا کہ اگر تم ان کے درمیان عدل کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, اور یہ بھی بہتر ہے کہ عدل والا معاملہ ان کے درمیان میں کیا جائے. وآت النساء, اور دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے بہر نہلتن خوشی کے ساتھ, فإن پھر اگر تبنا خوشی سے دیں, لکم تمہارے لیے, انشئین کوئی چیز, منہو اس میں سے, نفسن تو خود کھاؤ, فکلوہ نفسن خود, فکلوہ تو کھاؤ اس کو, ہنی مریا خوش مزہ اور خوشگوار. اب کہا کہ عورتوں کو ان کے مہر دے دو. حق مہر اصل میں کیا ہے؟ حق مہر عورت کو دیا جانے والا وہ رقم یا وہ چیز ہے جو کہ کیا ہوا, جو عورت کو نکاح کے وقت دیا جاتا ہے, جس کے آپ سمجھ لیں عوض عورت اس کو اپنی تمام تر وجود کو سپورٹ کرتی ہے, سادہ الفاظ کے اندر, ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کی طرف سے تفویض کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے کہ جتنا حق مہر رکھا جائے, تو ہمارے ہاں عموماً طور پر کہا جاتا ہے یہ بیٹی کو بیچ رہے ہیں جس طریقے سے, اور یہ جو ہے مہر اتنا رکھ رہے ہیں. اچھا, اگر یہ 32.25 کا ایک رجحان جو ہمارے ہاں ہے کہ 32.25 جو ہے یہ جسے شریعت محمدی کا نام دے کر کیا جاتا ہے, تو بی بی عائشہ کا جو حق مہر تھا وہ 1250 اوقیہ چاندی تھی, جس کو اگر آپ آج کیلکولیٹ کریں تو وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر بنتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر اس کو اونٹوں کے عوض دیکھا جائے تو وہ بھی ملٹیپل بنتی ہے. جو صحابہ کرام نے جو اپنی ازواج, جو ان کی زوج تھیں, صحابیات جو تھیں, ان کو جو حق مہر ادا کیا گیا. ہمارے ہاں سب سے پہلے جو چیز کو روکا جاتا ہے وہ یہی چیز ہوتے. اچھا, ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھو, اگرچہ اگر یہ تقویٰ ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی اور بیٹی کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی سے بڑھ کر نہیں رکھا. تو ایک خاتون حضرت عمر فاروق جو کہ عدل کے ایک عظیم الشان ایک پلر تھے, ان کے پاس آئیں اور وہ کہنے لگیں کہ اے عمر, آپ ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں جب اللہ کے رسول نے ہی ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی, تو آپ کیسے اس چیز کے لیے پابندی لگا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو خزانہ بھی پورے کا پورا مہر کے اندر دے سکتے ہو. یہ ان خاتون نے آگے سے بیان فرمایا. تو یہ جو مہر کی قیمت ہے وہ ہر جو بندہ ہے جس سے شادی کی جا رہی ہے اس کی حیثیت کے حساب سے اس کو دیا جاتا ہے. اب اس کے لیے کیا کہا گیا کہ اگر وہ تمہیں دے دیتی ہیں, اپنی مرضی کے ساتھ دے دیتی ہیں, تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور اگر وہ نہیں دیتی تو ان کے اوپر کوئی زبردستی بھی نہیں ہے. اگر وہ اپنے والدین کو جا کے اس رقم کو دے دیتی ہیں تو بھی وہ نہیں, اس لیے کہ آپ نے اس کو دے دیا, اور اس کی ادائیگی کرنا بڑا ضروری ہے, الا یہ کہ عورت اپنی مرضی سے اس کو معاف کر دے. اور ہمارے ہاں تو جو ہماری والدہ اور پرانا جو ایک ہوتا تھا اس میں تو زبردستی معاف کروا لیا جاتا تھا کہ مہر کو ادا کر دیں. اچھا, اس مہر کے سلسلے میں آپ اس کے عوض میں آپ اپنے شوہر سے کوئی بات بھی کہہ سکتی ہیں کہ مثال کے طور پہ مجھے کچھ دے دیجئے, یا عمومی طور پہ مجھے حج کرا دیجئے, یا کوئی اور بھی چیز کرا دیجئے. تو وہ تمام تر چیزیں آپ کی اپنی بارگین ہے آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ, تو وہ تمام تر چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں انکلوڈ. عموماً آج کے حساب سے 187 تولہ چاندی جو ہے وہ حق مہر کے اندر بھی بنتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مہر کے اندر ایک گٹھلی, یعنی اس کی جو جیسے کوئی اس وقت کا کوئی سائز ہوگا اس حساب سے انہوں نے وہ بھی دیا. اور جو ہمارا جو ہندوستان اور پاکستان کا کلچر ہے, اس میں ایک عالم صاحب تھے, انہوں نے 12 اوقیہ چاندی یعنی 32 روپے اس وقت میں کہا, تو ایک کلچر بن گیا کہ جی 32.25 روپے جو ہے وہ دیے جائے گا. حالانکہ اس سلسلے میں مہر کی جو شرط ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے اس کو ہی اس پر پورا اترا جائے گا, یعنی اس کو ہی لیا جائے گا اور نہیں اس سلسلے میں. اچھا, کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی امانت کے لیے کہا گیا کہ یہ ایک امانت ہے جو کہ خواتین کے لیے کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر کہا گیا ولا, اور نہ تو صفحا, اور نہ تم دو بے وقوفوں کو اموالکم مال اپنے, التی وہ جو جعلا بنایا
अल्लाह अल्लाह ताला ने लकुम तुम्हारे लिए क़यामन क़याम का जरिया वर्ज़ुक़ूहुम और रिस्क दो उनको फ़ीहा उसमें वक्सूहुम और पहनाओ उनको वक़ूलू और कहो लहुम उनके लिए कौलन मारूफा भली बात। अब यहाँ बेवकूफ़ कहकर जो है उनको भी कहा गया जो कि अभी बालिग नहीं हुए। यानी अगर एक छोटे बच्चे हैं और आपने ये समझा कि मैं इनके साथ इंसाफ नहीं कर सकूंगा और आपने उनको वो टोटल पूरे का पूरा माल दे दिया, तो क्या होगा कि वो अपनी जल्दबाजी में किसी गलत तरफ भी बढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको माल को खराबी के साथ भी वो खर्च कर सकते हैं। ये मर्द और औरत दोनों के लिए कहा गया कि यानी वो जो है उस चीज के लिए समझ बूझ अभी नहीं रखते तो उनको देने से मना किया गया। और अगर वो इस माल के मालिक भी हों तो उनको खाना और कपड़ा दे दिया जाए, उनकी जरूरियात को पूरा कर दिया जाए, लेकिन नाबालिग बच्चों को खाना और कपड़ा दो, माल का मुतालबा करें तो अच्छी बात से उनको समझा दो। इस्लाम में माल की हैसियत ये बुरी नहीं है, यानी इस्लाम में माल की हैसियत बुरी नहीं है कि अगर किसी को माल दे दिया जाए या उसको उस चीज का मालिक कभी बना दिया जाए, तो उसके लिए कहा गया कि जब तक वो अब इतने होशियार नहीं हो जाते कि अपने माल को बखूबी तौर पर इख्तियार उस पर रख सकें, तो क्या हुआ कि उससे पहले ना दिया जाए। उसकी वजह यह है कि वो उसको बच्चे जो हैं वो पहले खर्च कर बैठेंगे या किसी न किसी गलत तरीके में पड़ जाएंगे, तो जो उनके लिए भी नुकसान का बाइस होगा। और साथ में कहा गया कि उनके साथ भली बात करो, यानी डांट डपट से बात ना की जाए, बल्कि कौलम मारूफा यानी ऐसी भली बात जो कि उनके हक के अंदर अच्छी हो और उनको समझाने के लिए हो, तो ऐसी भली बात के साथ जो है उनसे बात की जाए। फिर फरमाया गया वब्दुल यतामा और आजमाइश करते रहो यतीमों की हत्ता यहाँ तक कि इज़ा बलगू जब वो पहुंच जाए अन निकाह की उम्र को, फ़इन अनस्तुम फिर अगर पाओ तुम मिनहुम उनमें रुशदन भलाई को, फदफाऊ तो दे दो इलैहिम उनको अमवालहुम उनके माल, वला ताकुलुहा ताकि तुम खाओ उनको, इसराफन इसराफ के साथ, व बिदारन और जल्दी करके, अन यकबरू के वो बड़े हो जाएं, वमन और जो कोई हो वमन काना और जो कोई हो गनियन अमीर फलियस्ताफिफ बस चाहिए कि वो परहेजगारी से काम ले, वमन काना और जो कोई हो फ़कीरन मोहताज फलियाकुल तो चाहिए कि खाए, बिल मारूफ भले तरीके से, फ़इज़ा फिर जब दफ़ा तुम दे दो तुम इलैहिम उनको अमवालहुम माल उनके, फशहुदू तो गवाह बना लो अलैहिम उन पर, वकफ़ा और काफ़ी है बिल्लाही अल्लाह ताला हसीबा हिसाब लेने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका के अंदर बेहतरीन कानून एक हमारे सामने दिया। फरमाया गया कि उन लोगों को कि जिनके माल तुम्हारे पास मौजूद हैं वक्त से पहले उनको ना दो, ताकि वो उसको जल्दी जल्दी खर्च ना कर दें और क्या हो कि वो बाद में उसके लिए नुकसान उठाएं। और जब तुम्हें लगे कि वो अब बड़े हो गए हैं तो उनका माल उनकी तरफ लौटा दिया जाए। यानी यतीमों के माल के बारे में जरूरी हिदायत देने के बाद ये फरमाया गया कि जब तक यतीम तुम्हारे पास रहा तुमने उसकी हिफाजत की, जब माल उनके सुपुर्द किया तो कोई कमी बेशी और किसी किस्म की कोई ऐसे मामलात नहीं किए। तो आम लोगों को तो तुम्हारी अमानतदारी खयानत का शायद पता ना चले, लेकिन अल्लाह ताला कि हाँ ये तमाम तर चीजें लिखी जा रही हैं। तो फिर उसके लिए कहा गया कि उनकी आजमाइश करते रहो, मिसाल के तौर पर थोड़ा थोड़ा देकर उनको एक उनका टेस्ट करते रहो कि अब ये इतने शऊर के ऊपर पहुंच चुके हैं कि नहीं कि ये अपने माल के साथ कोई प्रॉपर कारोबार या कुछ भी करना चाहते हैं तो वो करो। अगर तुम अमीर हो तो अपने माल के अंदर से उन लोगों को खिलाओ पिलाओ और उनके माल को महफूज रखने दो, ऐसा भी किया जा सकता है जिसका अल्लाह ताला और अजर अता फरमाएगा, सदका करने का भी अजर देगा। लेकिन अगर तुम मोहताज हो तो तुम उसके अंदर से खा सकते हो, लेकिन मारूफ तरीके से। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल गसब करने के लिए और जल्दी जल्दी खर्च करने के चक्कर में कि उनके बड़े होने से पहले तुम मुकम्मल तौर पर उसको खत्म कर दो। तो इसके लिए कहा कि ज्यादती से ना खाओ कि वो बड़े हो जाएंगे तो फिर दोबारा तुमसे ले लेंगे। यतीमों को आजमाने से मुराद उनको थोड़ा माल देकर देखा जाए कि वो उसको क्या करेंगे, इसलिए इसमें आजमाइश के लिए कहा गया कि मामलात फहमी यानी मामला फहमी करते रहो। और जब माल को हवाला करने की शर्त क्या दी गई कि वो बालिग हो जाएं और समझ बूझ कर लें, तब उनके माल को उनको अच्छी तरीके से लौटा दो। अच्छा, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत अहम कानून दिया, कहा फशहिदू अलैहिम कि उनके ऊपर गवाह बना लो। गवाह बनाने के लिए क्यों कहा गया? अमूमन क्या होता है कि एक इंसान बहुत मोहब्बत और मेहनत के साथ किसी को पाल रहा होता है। पालने के बाद जब वो बच्चा बड़ा होता है और उसको जब माल लौटाया जाता है तो हो सकता है कि उस बच्चे के अपने अंदर ही कोई ऐसी चीज हो जिसमें वो ये कह दे कि खयानत के साथ इसने मेरे माल को गस्ब कर लिया, या दूसरे नंबर पे कोई ऐसी चीज हो जो कि बाद में आपके लिए
مسئلے والی بات بن جائے، تو اس لیے کہا گیا کہ گواہ بنا لو کہ تم نے اس کے مال کو دے دیا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر بھی فرمایا کہ مال کی لین دین کے معاملات کو تحریر کر لیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ مال کے معاملات تحریر کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو ضعف یعنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، کہ اور وہ کیا ہوتا ہے، کمزوری بھی لاحق ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ بہتر طور پر کیا کرو کہ تم گواہ بنا لو، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ تم سے حساب لینے والا۔ مطلب کیا ہوئی کہ تم نے لوگوں کو جو سمجھا دیا، لوگوں کو جو بتا دیا وہ تو ہو گیا، لیکن اللہ جو تم سے تمہارے تمام تر مال کا جو تم سے بدلہ لے گا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو تمہارے غائب اور حاضر سب چیزوں کا پتہ ہے۔ میرے پاس میٹنگ ٹائم یہاں پر 3 منٹ رہ گیا ہے، میں لیو کر رہی ہوں، آپ جو ہے دوبارہ سے الحمدللہ میٹنگ کو جوائن کر لیجئے، یعنی کہ ابھی ری جوائن کرنا ہے آپ نے۔ سے بول رہی ہوں اور وہ نا اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی تھنک میری آواز آپ کو نہیں آ رہی تھی، وہ ان میوٹ پہ تھی میں۔ ہم نے پڑھی اگلی آیت مبارکہ، وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے نصیبٌ ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں۔ جی کر دیا۔ للرجالی، مردوں کے لیے نصیبٌ ایک حصہ ہے، مما اس میں سے ترکہ جو چھوڑ جائیں، الوالدانی، جی اب انشاءاللہ تعالیٰ ڈسٹربنس تھوڑی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجالی، مردوں کے لیے نصیبٌ ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدان، والدین، والاقربون اور رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیبٌ ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدانی، والدین، والاقربون اور رشتہ دار، مما اس میں سے قلہ کم ہو، منہ اس میں سے، او کثر یا زیادہ، نصیبٌ ایک حصہ ہے، مفروضہ مقرر کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں وراثت کے قانون کو بیان فرمایا، جو کہ اس سے مراد ہے مال متروکہ، یعنی جو میت ہوتی ہے اس کا چھوڑا ہوا مال، اور اس کو علم الفرائض یا میراث کا علم بھی کہتے ہیں، اور میراث مرنے کے بعد دیا جانے والا مال بھی کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خود بھی سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ میں بھی جلد فوت ہونے والا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ اسلام سے قبل ایک ظلم یہ بھی تھا کہ عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حق نہیں دیا جاتا تھا، اور صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے تھے انہیں سارے مال کا وارث جو ہے وہ مکمل طور پر بنا دیا جاتا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصے دار ہوں، انہیں محروم نہ کیا جائے۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے کے نصف ہے، یعنی آدھا حصہ ہوگا۔ اس سے عورت پر ظلم نہیں ہے،
بلکہ کیا ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے میراث عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ قرار دیا ہے اور مرد کو گھر کا کفیل بنایا ہے۔ علاوہ ازیں عورت کے پاس مہر کی صورت میں بھی مال آتا ہے جو کہ ایک مرد ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر عورت کا حصہ نصف کی بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ ایک طرح سے مرد کے اوپر ظلم ہوتا، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ اس کے اوپر کافی چیزوں کی جو ہے وہ ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک جو ہے شخص جس کی ساری زندگی عبادت کرے مگر مرتے وقت میراث میں غلطی کر دی جائے تو پھر کیا ہوگا، اس صورت میں بھی اس کے لیے جہنم کا کہا گیا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ عربوں کے ہاں وراثت کے 3 اصول تھے، ایک دوسرے سے عہد، یعنی میری جان تیری جان اور تیرا خون میرا خون، یعنی میں تیرے مال کے اندر تیرا وارث ہوں، جسے اسلام نے بعد میں ختم کر دیا۔ جب کوئی ایسا عہد کر لیتا تو بھائی اور بیٹے کو ورثہ نہ ملتا، اسی شخص کو ملتا سارے کا سارا۔ اور متنبہ کہتے ہیں کہ جو منہ بولا بیٹا، جس طریقے سے حضرت زید بن حارث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور جب حضرت زینب سے ان کا نکاح ہوا تو اس بات کے لیے کہا گیا کہ یہ تو آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کی جو بیوی تھیں جن کو انہوں نے چھوڑ دیا ان سے آپ کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی، یعنی اس رسم کو بھی ختم کروایا تھا۔ اسی طریقے سے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آپ تو میرے دینی بھائی ہیں اور اس حساب سے وہ آپ کی بھتیجی ہوئیں، تو ان سے آپ کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہیں، یعنی کہنے سے بھائی ہیں، آپ میرے سگے بھائی نہیں ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو تھیں، جو عربوں کے ہاں اس وقت تھا، اور اس کو حق دیا جاتا تھا جس کا بیٹے ہوتے تھے، جس کی بچیاں ہوتی تھیں اس کو حق بھی نہیں دیا جا سکتا، اور میراث جو تقسیم ہوتی صرف بیٹوں کے درمیان ہوتی اور ان کے درمیان جو کہ لڑ جھگڑ سکتے تھے، یعنی اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کو حصہ بھی اس وقت نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اسلام نے ان تمام تر طریقوں کو منسوخ کر دیا۔ اس سے مراد نابالغ مرد بھی ہیں اور بالغ بھی، حتیٰ کہ پیدا ہونے والے بچے اور نومولود بچے جو ابھی گود کے اندر یعنی شیر خوارگی کی عمر میں ہیں، ان کے لیے بھی کہا گیا کہ ان کو حصہ دیا جائے گا۔ اس کے پس منظر میں جو بات آتی ہے زیادہ، وہ کیا آتی ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیعہ کے ان کی جو بیوہ تھیں ان کے ساتھ 2 بچیاں آئیں، ان کے جو چچا تھے انہوں نے مال کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب ان کی شادی مال کے بغیر کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فیصلہ کرنے لگے تھے کہ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ 2/3 بچیوں کو اور 8واں حصہ جو ہے وہ بیوہ کو دیا جائے گا، یعنی اسلام بیوہ کو بھی محروم نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَإِذَا، اور جب حاضر ہو القسمتہ، کس تقسیم کے وقت، اولو القربہ رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مساکین، فرزقوہم تو رزق دو ان کو، منہو اس میں سے، وقولو اور کہو، لہم ان کے لیے، قولا معروفہ بھلی بات کو۔ اب کہا گیا کہ جب تقسیم کا وقت آئے اور سارے کے سارے موجود ہوں تو اس کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، اور قربا یعنی کہ یتیموں کو بھی اور مساکین کو بھی۔ اچھا، یہ دونوں کے دونوں اگر آپ یہ دیکھیں کہ رشتہ دار بھی ہیں، ساتھ میں یتیم اور مسکین بھی کہہ دیا گیا، تو اس میں جو آپ یہ دیکھیں ان سے بھلی بات کرنے کا ذکر کیا ہوا؟ یہ تو تقسیم کا وقت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کیوں کہا گیا؟ کہ اس لیے کہا گیا کہ جب کوئی دینے کی باری آتی ہے نا، تو جو حق پہ برابر کے جس طریقے سے 2 ایک جیسی کیٹیگری کے لوگ ہوں یا 2 بیلنس لوگ ہوں تو وہ دونوں تو آپس میں لڑ جھگڑ کے بات کر سکتے ہیں، تو جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہوگا اس بیچارے کو تو ڈانٹ ڈپٹ کے الگ کر دیا جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ یتیم اور مساکین کا ذکر فرما رہے ہیں وہاں پر قولم معروفہ کا لفظ دے رہے ہیں۔ مسکین ہوتا کون ہے؟ مسکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسا شخص ہے جو کہ اپنے حال حلیے کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو بیان نہ کر سکے، وہ اپنے حال کے ذریعے سے نظر آ رہا ہو اور وہ لوگوں سے دست سوال نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، فقیر اور مسکین کے اندر بھی فرق ہے اور یتیم اور مسکین کے اندر بھی فرق ہے۔ ہمارے ہاں مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی ماں فوت ہو جاتی ہے، اور یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے باپ فوت ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جو مسکین کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس میں یہ آتا ہے کہ وہ اتنا مفلوق الحال ہوتا ہے کہ اس کے حال حلیے سے آپ پہچان جائیں گے کہ وہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، لیکن وہ دست سوال نہیں کرتا۔ یہ اس وقت تک کی آیت تھی جب تک کہ کیا ہوا کہ
सॉरी कानून विरासत का मुकम्मल तौर पर नहीं आया था, ये अभी वसीयत के हिसाब से आयात जो है वो अभी आ रही हैं। जब विरासत का कानून आ गया तो सबसे पहले जो है वो औलाद को हक दिया गया, उसके बाद 1/2 हिस्से के अंदर से, यानी बहुत थोड़े हिस्से के अंदर से कहा गया कि आप वसीयत कर सकते हैं, कि यानी अपने अलावा आप कह सकते हैं कि कोई मेरा रिश्तेदार है या कोई ट्रस्ट है या किसी चीज में दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो विरासत मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों को उस हिस्से में से निकाल के और किसी और को दे दें। यानी इस्लाम जो है वो आग के असूल पर नहीं चलता, जैसे आप अखबारात में पढ़ते हैं ना कि उसको आग कर दिया गया उसकी नाफरमानी की वजह से, या इस तरह इस्लाम हक विरासत से किसी को भी खारिज नहीं करता। वलियख्शल लजीना, और चाहिए कि डरें, अल्लजीना वो लोग, लव अगर, तारकू वो छोड़ जाएं, मिन खल्फिहिम अपने पीछे, ज़ुर्रियतन औलाद, दियाफन कमजोर, वखाफू और डरते हों, अलैहिम उन पर, फलियत्तकुल्लाह बस चाहिए कि वो डरें अल्लाह ताला से, वलियकूलू और चाहिए कि कहें, कौलन सदीदा सीधी और दुरुस्त बात। अब कहा कि विरासत की तकसीम के वक्त जो थे उनका जिक्र आ गया, यानी कि अच्छी बात की जाए, और कहा कि अगर वो डरते हों कि वो अपने पीछे बहुत छोटे बच्चों को छोड़ रहे हैं कि उनके साथ क्या होगा, यानी तकसीम के वक्त हाजिर हों तो खुशी से उनको दे दिया जाए हिस्सा। और अब कहा गया कि अगर जो है वो ये समझ रहे हैं कि हम अपने पीछे जो है वो छोटे बच्चों को छोड़ रहे हैं और अब क्या होगा, इनके साथ कैसा सलूक करेंगे, जो वो अपने बच्चों के साथ अपने मरने के बाद क्या किया जाना पसंद करते हैं, यानी उन ज़ेर कफालत बच्चों के साथ वैसा सलूक किया जाए। बास के नज़दीक इसमें जो है वो एक आम खिताब किया गया है कि वो यतीमों और दीगर बच्चों के साथ अच्छा सलूक करें, कतई नज़र इसके कि वो ज़ेर कफालत हैं या नहीं है। और बास के नज़दीक इसके मुखातिब वो हैं जो करीबुल मर्ग के पास बैठे हुए हैं, वो मरने वाले को अच्छी बातें समझाएं ताकि वो अल्लाह के जो हाँ जा रहा है तो वो उसकी किसी किस्म की कोई कमी कोताही ऐसी ना कर दे, यानी जो साथ बैठने वाले हैं वसीयत के वक्त वो उसको अच्छा सलूक करने की ही तरवीज करें। अगर वो खूब साहिब हैसियत है तो एक तहाई माल की वसीयत ऐसे लोगों के हक में जरूर करे जो उसके करीबी रिश्तेदारों में गरीब और मुस्तहिक हैं, और ये विरासत के निज़ाम को देने के बाद ही होगा, यानी ये जो अपनी औलाद है ना कुल उसकी तकसीम के बाद ही ये किया जाएगा। और सच्ची और खरी बात इसलिए करने को कहा गया कि जो हक और सच बात करता है वो कर सकता है जो कि अल्लाह ताला से डरता है। और तभी बार बार अल्लाह का फरमा रहा है फलियत्तकुल्लाह, कि वो डरे अल्लाह ताला से, कि कहीं ऐसा ना हो कि वक्त उनके ऊपर भी ऐसे आ जाए और उनकी औलाद भी कहीं उसी तरह की सिचुएशन से ना गुजरे जिनका हक ये लोग गसब कर रहे हैं। ठीक है, फिर फरमाया इन लजीना, कि बेशक वो लोग याकुलूना जो खाते हैं, अमवाल यतीम यतीमों का माल, जुल्मन जुल्म के साथ, इन्नमा बेशक याकुलूना वो खाते हैं, फी बुतूनिहिम अपने पेटों में, नारन आग को, व यस्लौना और अनकरीब वो दाखिल किए जाएंगे, सईरा भड़कती हुई आग के में। फिर कहा गया कि वो लोग जो यतीम का माल खाते हैं जुल्म के साथ, यानी जुल्म के साथ वो खा लेते हैं और उनके पेटों में क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से आग को डाला जाएगा। यतीम के माल का बार बार जिक्र किया गया, और सबसे पहले क्या हुआ, माल का जिक्र किया। सूरे आले इमरान जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ी उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सदकात की अदायगी का जिक्र किया। उसके बाद अब ये सूरे मुबारक जो आई, अगर आप उसी सीक्वेंस के साथ इसका कॉन्टेक्स्ट देखें तो क्या हुआ कि जंग ओहद में जो शहीद होने वाले मुसलमान थे उनके बच्चे जो है वो यतीम हुए और उनकी जो बेवाएं थी वो थी मौजूद थी। तो तभी अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के कवानीन को दिया कि औरतों को को सहूलत देने के लिए उनको निकाह की इजाजत दी कि बेवकी के बाद या मुतलका अगर वो हो गई हैं तो उनको दोबारा निकाह वो कर सकती हैं। इसी तरीके से यतीम जो बच्चे और बच्चियां थी उनके बार बार जो उनके लिए आसानी के लिए कहा गया कि उनको जो है माल दिया जाए। अच्छा, उनको माल दिया जाए उनके शरई हक के हिसाब से, ताकि क्या हो वो माशरे के अंदर अपना फ़ाल एक जो हैसियत है उसको कर सकें। जुल्म क्या है असल में, जब हम शिर्क के साथ भी पढ़ते हैं ना कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, तो जुल्म किसी के हक को ना देना असल में जुल्म है। यहाँ पर यतीम के ऊपर जुल्म ये होगा कि उसके पास जो माल मौजूद है उसको ना दिया जाए। मिसाल के तौर पे एक बच्चा था, जब उसके वालिद के पास जो जायदाद थी वो बहुत सारी थी, अल्लाह की तरफ से उसके लिए ऐसा हुआ कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया और उसके बाकी घर वालों ने उसके माल को गस्ब कर लिया। वही बच्चा जो कि अगर उसके वालिद हयात होते तो बहुत
بہت عیش کی زندگی گزار رہا ہوتا وہ سڑک پر آ گیا, وہ فقیروں کی طرح محتاجی کی زندگی جو ہے وہ گزارنے لگا. تو اس کے لیے کیا ہوا کہ اس کے حق میں تو یہ ظلم کی بات ہو گئی نا کہ اس کو اس کا مال نہیں دیا گیا. ساتھ میں کہا گیا کہ تم اپنے طیب مال کے اندر خبیث کو داخل مت کرو, یعنی کوئی بھی ایسا غصب کیا ہوا مال اپنے پیسوں کے اندر شامل نہ کرو کہ تمہارا مال جو ہے وہ مکمل طور پر خراب ہو جائے. تو یہاں پہ بھی اس آیت مبارکہ پہ جس پہ آج الحمدللہ ہم اپنی اس سیشن کا اینڈ کر رہے ہیں, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ مال جو ہے یتیموں کا اس کو ظلم کے ساتھ اپنے پیٹوں میں مت ڈالو, کیونکہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آگ کو اپنے پیٹ کے اندر بھڑکا لیا. وقتی طور پر زندگی کے اندر فائدہ ہوگا اور بہت مالدار کہلاؤ گے, لیکن جب ہم کسی کا مال غصب کر کے کوئی چیز کرتے ہیں نا تو اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اپنے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی اور کیا کیا چیزیں ہم کرتے جا رہے ہیں. تو یہ ظلم اور زیادتی ہمارے لیے بہت زیادہ باعث نقصان ہو جاتی ہے. یہ ہماری بیماری کی صورت میں بھی آ سکتی ہے, ہماری اپنی اولاد کے بہراہ روی کی شکل میں بھی آ سکتی ہے, یہ ہماری اپنی اولاد کے نافرمان ہونے میں یا کوئی اور چیز کرنے میں بھی آ سکتی ہے. انسان کے سمجھنے کی صلاحیت بس تھوڑی ہے نا, اس لیے اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کہاں سے کیا چیز کی جو میرے لیے باعث نقصان ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, پروردگار ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے کہ ہم سب جو ہے وہ حلال اور طیب رزق اپنے کھانوں میں رکھیں. اللہ تعالیٰ بہت آسانی کا معاملہ فرمائے. آیت نمبر 10 پہ یعنی پہلے رکوع کے مکمل کرنے پہ میں مکمل کر رہی ہوں. کوئی سوال ہو تو مجھے بتا دیجئے, پھر انشاءاللہ اس سیشن کا ہم اینڈ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پروردگار. لیکن ایک موقف تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ مرد کی شادی جو ہے وہ کسی خاص ضرورت کے تحت جو ہے وہ جائز ہے, ورنہ بڑے آرام سے جو ہے وہ 4 شادیوں والا سسٹم ہو نہیں سکتا. کوئی کرنا چاہے یا تو پھر برابر کا حق دینا. چلے ایک اختتامی نوٹ بہت اچھی انداز کے ساتھ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے ہم سب کے حال پہ. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ, اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ اگلی سنڈے کو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.